تفصیلات لیے چلتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اور اس کی مبارکباد جو ہے وہ باجوہ صاحب کو دیتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ٹھگ اور یہ کرمنل جو ہے اگر اسی طرح سے جو ہے وہ بری ہوتے رہے گیٹنگ فری ایٹ دی کاسٹ آف دس کنٹری with these thugs getting free, you have legitimized corruption. بندہ ان سے پوچھے کہ بے شرمو اگر عدالت تمہیں بری کرے تو یہ عین انصاف ہے. اگر عدالت جو ہے وہ رات کو 9 بجے کھلے اور تمہیں جو ہے وہ ریلیف دے کے گھر بھجوائے تو بالکل ٹھیک ہے، انصاف ہے. اگر عدالت اتوار کو کھل کے تمہاری ضمانتیں جو ہے وہ پری ریسٹ لے اور تمہیں جو ہے وہ پیش ہونے کی زحمت بھی جو ہے وہ نہ کرنے دے تو بالکل عین انصاف ہے. اور وہی عدالت اگر ہمیں تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے کیسز میں، تمہارے گندے اور اندھے انتقام کی بنیاد پہ بنائے ہوئے جھوٹے کیسز میں اگر عدالت ہمیں بری کرے تو جناب یہ جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہو گیا. یہ بہت بڑا جو ہے یہ کوئی جو ہے وہ اس ملک کو جو ہے وہ نقصان ہو گیا. یعنی یہ جو ان کی سوچ ہے، یعنی عمرانی فتنے کا جو خمیر جو ہے وہ اس جو ہے وہ سوچ پہ رکھا گیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہو وہ درست ہے. چھٹی کے دن عدالت کھلے، ہمارے لیے کھلے ٹھیک ہے، کسی اوروں کے لیے کھلے تو جناب یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی ہے. اتوار کے دن انہیں ریلیف ملے تو وہ ریلیف ہے کیونکہ وہ انصاف ہے. اور ہمیں اگر عدالت جو ہے یعنی 2 سال جیل کاٹ کے اگر حمزہ شہباز شریف 2 سال جو ہے وہ جیل کاٹ کے بری ہو تو یہ تو بڑا ظلم ہو گیا. میاں شہباز شریف 3 مرتبہ ملا کے کوئی 14-15 مہینے جیل میں رہ کے ان کیسز میں جو ہے وہ بری ہو تو وہ بڑا ظلم ہے. اگر اس بنیاد پہ کہ جو مقدمہ نیب میں جو ہے وہ چل رہا ہے جس سبجیکٹ میٹر کے اوپر، اسی کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ ایف آئی اے میں نہیں چل سکتا، اس کے اوپر مونس ہلائی کا کیس کویش ہو تو ان بے شرموں کو نظر نہیں آتا. اور اگر حمزہ شہباز یا میاں شہباز شریف جو ہے وہ انہیں ریلیف ملے تو یہ تو بڑا ظلم ہے. اب یہ ٹویٹ انہوں نے جو ہے وہ کیا، اس کی جو کوگنیزیبل تھا، یعنی اس میں 2 اداروں کو ملائن کیا گیا. عدلیہ کی جو ہے وہ تضحیق کی گئی کہ آپ لوگ تو کسی اور کے کہنے کے اوپر بری کرتے ہیں لوگوں کو، آپ تو انصاف نہیں فراہم کرتے بلکہ آپ تو اب میں کیا لفظ استعمال کروں کہ آپ تو جناب کسی اور کے کہنے پہ بری کر رہے ہیں. اور دوسرا جو ہے جس ادارے کا عدلیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے بھی جو ہے وہ اس میں ملوث کیا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ مداخلت کر کے جو ہے وہ بری کروایا ہے. تو اس پہ جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا. اب اس مقدمے کے اندراج کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا. جو ریڈ کنڈکٹ ہوا جس طرح سے ہوا، یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جو کہ اس ریڈنگ پارٹی کے سربراہ تھے یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ میرے بعد میں ان کو دعوت دوں گا، یہ آپ کو بتا دیں گے. جب انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت نے فوری طور پہ یہ حکم دیا کہ اس کا میڈیکل کروایا جائے. 4 ڈاکٹرز نے، جن میں ایک پروفیسر صاحب ہیں، 2 اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور ایک جنرل فزیشین ہے، انہوں نے ان کا جو ہے وہ یعنی گرفتار ہونے کے کو تقریباً 4-5 گھنٹے بعد انہوں نے ان کا جو ہے وہ میڈیکل کیا اور اس کے نتیجے میں انہیں فزیکلی
مینٹلی ادروائز ہر طرح سے جو ہے وہ ان کو فٹ قرار دیا، اور اینڈ دے رول آؤٹ کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد ان کو ریمانڈ پہ جو رہے وہ ایف آئی اے کے پاس 15/10 کو، یعنی یہ پہلا میڈیکل جو ہے وہ 13/10 کو ہوا، دوسرا 15/10 کو ہوا، تیسرا 16/10 کو ہوا، یعنی تقریباً جتنے دن یہ ایف آئی اے کے پاس رہے انہیں ان کی حیثیت مقام کے مطابق عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ روزانہ ان کا آلموسٹ جو ہے وہ میڈیکل ہوا۔ اب اس کے بعد اب یہ کتنی یعنی ڈٹائی اور بے شرمی سے ایک ادارے کے 2 ذمہ دار افسران کے خلاف، یعنی وہ عمرانی فتنے کی جو ہے وہ حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے نے جناب ان کے سپرد کر دیا تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد کرایا۔ حالت یہ ہے کہ ابھی تک اگر سائبر کرائم کی انویسٹیگیشن ٹیم نے کوئی تجاوز کیا تو سائبر کرائم کے جو ہیڈ ہیں وہ میرے دائیں بیٹھے ہیں، ان کو آج تک کسی نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی۔ مجھے بطور منسٹر وزارت داخلہ میں سیکرٹری انٹیریئر کو مجھے یا اسے کوئی اپلیکیشن نہیں دی گئی۔ کسی عدالت میں کوئی رٹ نہیں ابھی تک فائل کی کہ اس رٹ میں جو ہے وہ یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ یہ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے۔ اچھا، ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ عمران خان کو اپنے بندوں کو جو ہے وہ ننگا کرنے میں جو ہے اس کی کیا حکمت عملی ہے؟ ہر کسی کو ننگا کر رہا ہے، ہر کسی کو جو ہے وہ کے اوپر جو ہے وہ جنسی تشدد کروا رہا ہے۔ یہ میرا خیال ہے سواتی صاحب نے اس کی منت کی ہے کہ جناب میرے ساتھ یہ کام نہ کروائیے گا، باقی آپ نے ننگا تو جو ہے وہ مجھے کر دیا۔ شیخ رشید صاحب نے بھی سنا ہے کہ بڑی منت کی ہے کہ جی میں اگر پکڑا جاؤں تو میرے ساتھ جو ہے نا وہ تشدد تک ہی رکھیے گا، اس سے آگے جو ہے نا وہ، یعنی ہر بندے کو فلاں کو بھی ننگا کر کے جو ہے وہ تشدد کیا۔ بھئی تشدد کی کوئی میڈیکل رپورٹ آپ کے پاس ہے نہیں، میڈیکل آپ کرواتے نہیں ہیں، انکوائری آپ کرواتے نہیں ہیں، رٹ آپ دائر کرتے نہیں ہیں، کسی عدالت کو آپ یہ نہیں کہتے کہ جناب ہماری یہ انکوائری کروائیں، ہمارا 22A 22B کی درخواست دے دیں سیشن کورٹ میں کہ ہمارا مقدمہ درج کیا جائے، ہمیں درخواست دے دیں۔ نہ کوئی انکوائری، نہ کوئی مقدمہ، نہ کوئی جو ہے وہ عدالت میں پٹیشن، بس صرف پراپیگنڈا جو ہے وہ آپ بیٹھ کے جو ہے وہ ٹی وی پہ کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کے نام لیتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں جو ہیں وہ آپ کی ان گیدڑ بکیوں اور آپ کی ان جو ہے وہ اس غلط اسٹریٹجی کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کوئی آپ ان کو روک سکیں گے؟ آپ جب ایک ملک دشمن ایجنڈا اپنائے ہوئے ہیں، آپ جب اس بات پہ تل چکے ہیں کہ آپ نے اس ملک کو فتنے اور فساد کے حوالے کرنا ہے، آپ نے اس ملک کو افراتفری اور انارکی میں لے کے جانا ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کون سے ادارے اور کون سے جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسی جو ہیں وہ آپ کی راہ میں حائل ہوں گی۔ مجھے بھی آج کل آپ زیادہ یاد اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ مجھے بھی جو ہے اپنے راستے کی جو ہے وہ رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک گھٹیا اسٹریٹجی ہے کہ یہ بغیر کسی لیگل کورس کو اپنائے جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے وہ پراپیگنڈا کریں، لیکن یہ ان کا پراپیگنڈا جو ہے اس کو بالکل جو ہے وہ ہر سطح پہ جو ہے وہ ان کو دیر اینڈ دین جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ اور یہ اعظم سواتی صاحب کا آپ دیکھیں نا، اتنے بڑے یہ مجاہد ہیں،
جب میرا کیس ہوا تھا تو مجھے علیحدہ مل کے کہتے تھے کہ جی بڑی زیادتی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ کبھی کو تھوڑا سا کو ہاؤس میں یا کسی جگہ پبلکلی بھی کہہ دیں. کہتے ہیں نہیں جی یہ تو پھر بڑا مشکل ہے. یعنی اتنے یہ بہادر ہیں. یعنی جو عمران خان کہتا ہے اسی کے اوپر سارے لگ جاتے ہیں. کسی کی جرت نہیں ہے کہ اسے یہ کہہ سکے کہ جناب یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں اور یہ بات جو ہے یہ ملک اور قوم کے حق میں نہیں ہے. بس جو اس نے کہہ دیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بے لباس بھی ہو جاتے ہیں, مظلوم بھی بن جاتے ہیں. کوئی اور وہ کچھ کہے تو پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں وہ ایسے نہیں ہوا تھا, وہ الیکٹرک شاک لگے تھے مجھے. پھر وہ الیکٹرک شاک جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ چیز جو ہے وہ بدل جاتی ہے. تو میں ان کے ان الزامات کو جو ہے وہ پوری شدت سے اور بھرپور الفاظ میں جو ہے پرزور الفاظ میں اس کی میں تردید کرتا ہوں. ایف آئی اے نے ایک انتہائی قابل اعتراض اور کوگنیزیبل ٹویٹ کے اوپر جو ہے وہ درست مقدمہ درج کیا. اس مقدمے کی پاداش میں جو ہے وہ ان کو بالکل لافلی, لیگلی اور تمام فارمیلٹیز کو پورا کر کے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا. اور ڈیورنگ کسٹڈی, یہ ایف آئی اے کی کسٹڈی میں رہے, کسی کو ان کی کسٹڈی نہ ہم سے کسی نے مانگی, نہ ہم نے کسی کو جو ہے ہینڈ اوور کی. اور ڈیورنگ کسٹڈی جو ہے وہ ان کی عزت احترام کا پوری طرح سے خیال رکھا گیا. یہ انہیں گھر کا وہاں پہ جو ہے وہ کھانا ملتا رہا, ان کو میڈیسن جو ہے وہ مہیا کی جاتی رہی. ہر طرح سے ان کا جو ہے وہ خیال رکھا گیا. لیکن جو جرم ان کا تھا اس کے مطابق ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی گئی, اور اس کارروائی کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کو چلان کیا گیا اور عدالت سے بعد میں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ضمانت ہوئی. اب میں ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے جو اس ریڈنگ پارٹی کے کو لیڈ کر رہے تھے, میں ان سے کہوں گا کہ ان کا جو ہے وہ یہ یعنی پوزیشن کوئی پریس کانفرنس کرنے والی نہیں ہے, لیکن حقائق قوم کے سامنے رکھنے ضروری ہیں. جب جھوٹ جو ہے وہ تسلسل اور مسلسل بولا جانے لگے اور بڑی ڈٹائی اور بے شرمی سے بولا جانے لگے, تو پھر اس کے سامنے سچ جو ہے وہ اس کو سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے, تاکہ لوگ جو ہیں وہ سچ کو اور جھوٹ کو دیکھ سکیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی شناخت کر سکیں اور فیصلہ کر سکیں. تو میں انہیں کہوں گا کہ یہ اپنے جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ریڈ جس کے اوپر جو ہے وہ الزام لگایا گیا ہے اس سے متعلق جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آگاہ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بیسیکلی جو ایف آئی آر رجسٹر ہوئی وہ ایک نام بتا دیجیے. میرا نام ایاز ہے جی. آئی ایم ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم اسلام آباد ہوں. جو ایف آئی آر رجسٹر ہوئی وہ پراپر ایک کوگنیزیبل افینس تھا, اس کی بیس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی. اس کے بعد ہم نے ایک جو پراپر جو سرچ سیزر اینڈ اریسٹ وارنٹ لیے, جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہے ایف آئی اے ان سے لے کے ہم نے ایک ٹیم کمپوز کی, اور ٹیم اس کو میں نے ہیڈ کیا, اور ہم نے جا کے along with the پولیس اس میں ہمارے ساتھ جو لیڈیز تھے سارے اور مجسٹریٹ فرسٹ کلاس جو ان کے ساتھ ہم نے جا کے ان کے گیٹ کے اوپر پراپرلی انٹروڈیوس کروا کے ان کو کہا جی ہم نے سرچ اینڈ سیز کرنی ہے اور سواتی صاحب کو بھی. اور جب ہم انٹر ہوئے تو اس کے بعد پراپر ڈگنیٹی کے ساتھ جو ہے نا ہم نے ان کو اریسٹ کیا. اریسٹ کر کے جا کے ہم ڈائریکٹلی جو ہے نا ان کو آل دا وے پولیس اسٹیشن لے کے آئے. اور پولیس اسٹیشن میں جتنا دن جب جوڈیشل ریمانڈ پہ رہے ہیں ہمارے پاس, تینوں دن ان کا میڈیکل ہوا. ان کو تمام میڈیسنز دی گئیں, ان کو پراپر ان کے گھر سے کھانا میڈیکیٹڈ جو ان کی ریکوائرمنٹ کھانا دیا گیا ان کو, اور کسی قسم کا اس پوری کسٹڈی کے دوران ایز پر لیگل فارمیلٹیز کے مطابق ان کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا ڈگنیٹی کے ساتھ. اور اس کے بعد ان کو جو ہے نا جوڈیشل ہو گیا. ذرا ایک منٹ ٹھہرے ذرا آپ ٹائمنگ بتا دیں. ٹائمنگ تھوڑا سا یہ ہے کہ 2:45 پہ ہم ان کے گیٹ پہ گئے, جا کے ان کے گیٹ پہ جا کے پراپرلی انٹروڈیوس کرایا. اور مجسٹریٹ فرسٹ کلاس نے بھی کہا جی آپ اعظم سواتی صاحب کو باہر بھیجیں نا جو ان کے ملازم تھے. لیکن وہ تقریباً 45 to 50 منٹس ہمیں ان کے گیٹ کے اوپر انتظار کرنا پڑا.
اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے ہمیں الاؤ کیا اینڈ ہی واز ناٹ پریزنٹ ایٹ، وہ اپنے گھر کے اندر موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے. اس کے تقریباً گھنٹہ ہمیں لگا ہمیں انہیں ڈھونڈنے کے اندر، اور وہ ایک ڈچ تھی اس کے اندر جو ایک تھا گدا، اس کے اوپر یہ لیٹے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے. ان سے لے کے ہم جو ہے نا ان کو جب لے کے آئے، ان کی پراپر جو اس کے ساتھ سارے پروسیس کے اندر جو مجسٹریٹ فرسٹ کلاس ہیں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ موجود تھیں، ہمارے ساتھ لیڈیز موجود تھیں، اور لے کے ہم نے ان کو ریسٹ کیا پراپرلی، اور ریسٹ لے کے تھانے لے کے آئے. اور وہاں سے آپ کتنے بجے روانہ ہوئے؟ ادھر سے 5:10 پہ، یا ان کے گھر سے؟ ان کے نہیں 8:45 پہ ہم ان کے گھر سے جو ہے نا روانہ ہوئے، اور 5:10 پہ ہم پولیس اسٹیشن پہ ہوئے. 25 منٹس گھر ان کا مارلا ٹاؤن میں ہے، ہمارا آفس G13 میں، تو وہاں پہ ہم پہنچے. اس کے بعد صبح 8:45 پہ مارننگ میں ہم نے ان کو جو مجسٹریٹ FI ہیں ان کے سامنے پروڈیوس کیا. انہوں نے کہا میڈیکل کروائیں. میڈیکل کے لیے بورڈ بنا اور بورڈ نے میڈیکل کیا، اور اس کے بعد ہمیں 2 دن کا ریمانڈ تھا. 2 دن کے ریمانڈ کے بعد پھر میڈیکل ہوا، اس میں بھی وہ کلیئر ہوئے، اور نیکسٹ ڈے بھی میڈیکل ہوا اینڈ کی سینٹر جوڈیشن. نوید اکبر صاحب، نوید اکبر صاحب ITV سے. جی ایک تو منسٹر صاحب آپ سے کہ عمران خان ہر تقریر میں آپ کے اوپر ذاتی طور پر اٹیک کرتے ہیں، ذاتی حملہ کرتے ہیں. آپ نے ان کے ساتھ کیا ایسا کیا ہے جو آپ کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کبھی آپ کو مجرم اور ملزم قرار دیتے ہیں، کبھی کرمنل کہتے ہیں. دوسرا میرا ویسے سچی بات یہ ہے کہ اب اس کا کوئی پتہ نہیں کہ کسی دن کیا الزام لگا دے. ویسے میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا. کہ آیا جن 2 افراد کا، جن 2 افسران کا ایک ادارے کا انہوں نے نام لیا ساتھی نے، آیا وہ ان کی کوئی ملاقات ہوئی ان کی حراست کے دوران؟ اگر ان کو نہیں دیا، ان کے حوالے نہیں کیا، کوئی ملاقات ہوئی ہو، کوئی ایسا، کیونکہ کسی تیسرے ادارے کو انوالو کرنا تو اداروں کی بیشنگ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس والے سے، اور ننگا کرنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایز کلیئرلی کہا ہے کہ یہ کوگنیزیبل offense ہوا تھا، ٹھیک ہے. اس کے اوپر FIR ہوئی. جتنی دیر تک فرام اریسٹ، ان کے گھر سے اریسٹ ہونے سے لے کر ہماری کسٹڈی کے دوران کسی ان نون بندے کی ملاقات ان سے نہیں ہے. ٹھیک، پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کھانا لینے کے لیے جو ملازم آتا رہا اس کی ان کے ساتھ ملاقات ہی ہوئی ہے ان کے جتنا ٹائم ہے، تو اس کے دوران بالکل کسی کے اس کے علاوہ کسی کی ملاقات نہیں ہوئی. سہیل رانا صاحب، بادمان TV سے. رانا صاحب، آپ گزشتہ 6 ماہ 20 دن میں کوئی 31 پریس کانفرنس کر چکے ہیں، اور پچھلی پریس کانفرنس یہ کوئی نمبر آپ نے تھوڑا کم نہیں کر دیا؟ جنیاں کی تھیں ان نہیں کر سکتے. ٹھیک. اچھا سر، رانا صاحب آپ یہ بتائیں کہ پچھلی پریس کانفرنس جو اسی ہال میں لاسٹ فرائیڈے کو ہوئی تھی، اس میں بھی آپ شاید آپ کو یہ کہنا تھا کہ وہ نہیں لانگ مارچ کرے گا، تو میں نے آپ کو کہا تھا 26 یا 27 کو کرے گا. اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جیلم جب پہنچے گا یا جیلم سے تھوڑا سا آگے ہوگا تو آپ اپریل کا الیکشن اناؤنس کر دیں گے؟ اچھا، لانگ مارچ جو ہے یہ اب اس نے جو یہ شروع کیا ہے یہ لانگ مارچ ہے یہ جی. اب میں اگر دوسرا لفظ استعمال کروں گا کہ یہ کون سا مارچ ہے تو پھر جو ہے وہ میں آپ کی تنقید کی زد میں آ جاؤں گا. دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ وہ خود جو ہے بعض اوقات خود اپنے الفاظ میں بندہ پھنس جاتا ہے. وہ خود اپنے الفاظ میں پھنس گیا اور اس نے دراصل کسی کو ڈرانا دھمکانا چاہا. پہلے مارچ میں بھی اس نے ڈرا دھمکا کے اپنے لیے سپیس پیدا کرنی چاہیے، اس وقت بھی اسے ناکامی ہوئی. اب دوبارہ سے جو ہے وہ کسی کو ڈرا دھمکا کے الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ لینا چاہتا تھا. اس کے لیے اس نے تقاریر بھی کی، جلسوں میں بھی بڑا کچھ کہا، کبھی نیوٹرلز، کبھی میر جعفر، میر صادق، یہ کر دو وہ کر دو، سارا کچھ اس نے کیا. اور اس کے بعد اس نے لانگ مارچ کا بھی جو ہے وہ ایک اس نے دھمکی جو ہے وہ دی تھی. تو اب جب وہ چیزیں ساری جو ہے وہ بیکار گئی ہیں، کارگر نہیں ہوئی، تو اب اس کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں تھا کہ اب کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ اشک شوئی والی بات ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتا. جس طرح کا لانگ مارچ اس نے شروع کیا ہے اور اس کے شروع میں جو اس نے کمٹمنٹ کی ہے، اب یہ دیکھیں پبلک کمٹمنٹ ہے. کل کو اگر میں اس کو فیس ویلیو پہ نہیں لوں گا تو آپ لوگ ہی میرے اوپر اعتراض کریں گے.
عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہمارے اوپر پھر اس بات کے اوپر کہے گی جی اگر جب ایک بات ہوئی تھی تو انلیس پروو ادروائز آپ نے یہ پھر کیوں ایکشن کیا، آپ نے پھر یہ کیوں ایسے کیا. تو جو اب اس نے کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم عدالت کے مقرر متعین کردہ جگہوں پہ جائیں گے، ہم ریڈ زون میں نہیں جائیں گے، ہم ان جگہوں پہ بیٹھ کے ہی احتجاج کریں گے. تو اس کے متعلق جو ہے وہ ہم ساری جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ورکنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور اگر یہ جو پبلک کمٹمنٹ ایٹ دی انیشیشن آف دس لانگ مارچ انہوں نے کی ہے، اگر وہ درست ہے اور اگر اس کے اوپر ہمیں اعتماد یا اس کے اوپر رلائی کرنا پڑتا ہے، تو پھر اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے. میں نے بھی آپ کے سامنے متعدد بار یہ بات کہی ہے کہ ریڈ لائن از ریڈ زون. باقی تو ایک جمہوری ملک میں انڈر دی کانسٹیٹیوشن انڈر دی لا جو ہے کوئی احتجاج کرنا چاہے بالکل اس کا حق ہے، اس کا حق جو ہے اس سے روکا نہیں جا سکتا کسی کو. سلام صاحب ڈان سے جی رانا صاحب، رانا صاحب ایک تو میں کارگی شیخ کانفرنس کا حوالہ دوں گا پی ٹی آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے بھارت کے ساتھ انہوں نے سارا ملبہ ڈالا ہے حکومت پہ، حکومت میں ہمیں ڈیپینڈ کرنا ہے، ہم خود نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے ایف آئی ایس آئی کو نہیں بنا، کیونکہ یہ صرف ایک آدمی تو نہیں ہے، کیونکہ پورے ملبے ہیں بہت سارے لوگ. اس کے بارے میں بتا دیں آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے جو آپ کو کلیئر کر چیزیں. دوسرا سر چودھری غلام حسین کو گرفتار کیا گیا، اس حوالے سے کیا ڈیٹ ہے؟ ارشد شریف کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس اپڈیٹ آئی ہے کینیا والے واقعے کے حوالے سے آپ کتنی بریف؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل فیڈرل گورنمنٹ کا یہ فرض ہے کہ اداروں اور اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کو ڈیفینڈ کرے. یہ رسپانسبلٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، اور ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے بہت جو ہے وہ احسن طریقے سے نبھائی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو جو ہے وہ نبھائیں. اس کے علاوہ ایک اسٹریٹجی جس کا میں نے یہ ابھی ذکر کیا ہے اور جس کا ذکر کل ڈی جی آئی نے بھی کیا تھا، کہ جب جھوٹ جو ہے وہ اتنی آسانی سے اور اتنی فراوانی سے بولا جائے اور بولتے ہی چلا جائے، تو پھر جو سچ جو ہے اس کی ایک لمبی خاموشی جو ہے وہ پھر قوم اور ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اب اس بات کے پیش نظر یہ فیصلہ ضرور ہوا ہے، جو ڈیفینڈ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہی کرے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جھوٹ جس کے اوپر وہ لگائیں گے وہ بندہ آ کے جو ہے وہ جواب دے گا. یہ ایک ایکسیپشن ہے، یہ گورنمنٹ لیول پہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے. انہوں نے ان پہ جھوٹ لگایا کہ جی انہوں نے ہمیں گرفتار کیا اور گرفتار کر کے کسی اور کے جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دیا. یہ بیٹھے ہیں جواب دینے کے لیے، اپنی بات کو جو ہے وہ کرنے کے لیے. تو جھوٹ جو ہے اب اس کو جو ہے وہ بالکل یک طرفہ طور پہ لوگوں کے اوپر نہیں جانے دیا جائے گا. سچ جو ہے وہ اس کے مقابل اسے ضرور دکھایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، تاکہ لوگ جو ہیں اس میں جو ہے وہ اپنی رائے کے مطابق، اپنی وائز کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کر سکیں. باقی جو آپ نے چودھری غلام حسین کے متعلق بات کی ہے، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. میں آپ کی بات کو سن کے مجھے اس بات کی آگاہی ہوئی ہے، تو میں اس کے بعد معلوم کروں گا کہ ایف آئی اے نے کیا ہے، لیکن میرے علم میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوئی ہے، لیکن بہرحال اگر ایسا ہوا ہے جس کی میں تصدیق تو نہیں کرتا، میں معلوم کرنے کے بعد کروں گا، تو ان کے ساتھ بالکل ان اکارڈنس ود لا، قانون کے مطابق ان کے ساتھ جو ہے وہ رویہ روا رکھا جائے گا. قطعاً
ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی جو ہے وہ نہیں ہوگی. میں اس کو ذاتی طور پہ جو ہے وہ اس بات کو انشور کروں گا. باقی ارشد شریف صاحب کے معاملے میں جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ خرم صاحب کون ہیں, کہاں سے ہیں, آپ کے علم میں آ گیا ہوگا کہ وہ کراچی سے ہیں. وقار صاحب وہاں پہ کیا کرتے تھے, کس کمپنی میں کاروبار کرتے ہیں, اس کمپنی کا کاروبار کیا ہے, وہ فارم ہاؤس کس کا ہے, وہ کس کے ساتھ رابطے میں ہے, اور اس المناک واقعے کے بعد انہوں نے کیوں ان کے کسی عزیز کی بجائے جو ہے وہ, اگر فون میں سب کے ہی نمبر ہوتے ہیں نا, گھر کا نمبر بھی ہر آدمی نے اپنے فون میں جو ہے وہ اسے جو ہے وہ فیڈ کیا ہوتا ہے, تو ان کے گھر والوں کو اطلاع دینے کی بجائے کسی اور بندے کو کیوں اطلاع دی گئی. یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں, لیکن ان کڑیوں کو جب تک تھرو انویسٹیگیٹنگ میجرز وفاقی